نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيبي سلام عليك، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك. نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله مولانا العظيم. اللہ رب العزت کا فضل و کرم ہے اور اس کا شکر ہے جس نے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فیضان نبوت کو امت میں قیامت تک جاری رکھنے کے لیے حضور علیہ الصلوۃ کی امت مرحومہ کو ہر دور میں اس قدر کثیر اولیاء کرام عطا فرمائے اور حضور علیہ الصلوۃ کی اتباع میں اور حضور علیہ الصلوۃ کی غلامی میں حضور کی امت کو اتنے صلحاء اولیاء اور مقربین عطا کیے کہ قیامت تک فیوزات نبوت کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ کے فیوزات یعنی فیض نبوت دو طرح سے امت میں جاری ہے۔ کتنے طرح سے؟ دو طرح سے جاری، براہ راست بھی یعنی بلا واسطہ بھی اور بالواسطہ بھی۔ یہ بات ذہن نشین کرنا، براہ راست اور بلا واسطہ فیض نبوت قیامت تک حضور علیہ الصلوۃ کا امت کے لیے جاری ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ براہ راست اپنی توجہ سے، اپنے فیض سے، اپنی رحمت سے اور اپنی برکت سے اپنی امت کو ہر دور میں نواز رہے ہیں اور براہ راست اپنے فیوزات اور اپنے انعامات تقسیم فرما رہے ہیں قیامت تک۔ اور اس کی بھی کئی شکلیں، اس کی بھی کئی شکلیں، اگر وہ مختلف شکلیں اور مختلف صورتیں ہم بیان کرنے لگیں تو اس کے لیے بھی ایک طویل وقت درکار ہے، مگر یہ بات بنیادی طور پہ ذہن نشین کر لیں کہ حضور علیہ الصلوۃ کے فیوزات نبوت امت کو براہ راست بھی مل رہے ہیں۔ یہ نہ سمجھیں کہ جب تک آپ کی حیات مبارکہ کا ظاہری دور تھا، وہ 63 برس کا دور، وہ مکی اور مدنی دور، جب تک آپ کی حیات ظاہری کا دور تھا تو اس وقت تو صحابہ کرام اور حضور علیہ الصلوۃ کی امت اور آپ کے غلام براہ راست آپ سے اکتساب فیض کر رہے تھے، اور جب آپ کا وصال ہو گیا تو وصال مبارک کے بعد بلا واسطہ اور براہ راست آپ سے حصول فیض کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ یہ بات غلط، یہ بات غلط۔ وصال کے بعد بھی
آپ کے فیوزات و برکات پہلے ہی کی طرح جاری و ساری ہیں، پہلے ہی کی طرح جاری و ساری ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ ایک چراغ تھا، پہلے کھلے صحن میں تھا، ہر کوئی دیکھتا تھا، کھلے صحن میں رکھا تھا، ہر کوئی دیکھتا تھا، اپنا بھی دیکھتا تھا، پرایا بھی دیکھتا تھا۔ ابو بکر و عمر بھی اس چراغ کو دیکھتے تھے، ابو جہل و ابو لہب بھی دیکھتے تھے۔ وصال مبارک کے بعد فرق صرف اتنا ہوا کہ رب العزت نے وہ چراغ کمرے میں رکھ دیا۔ اب جو اندر آنے والے اور اندر سے تعلق رکھنے والے ہیں وہ دیکھتے ہیں، اور باہر رہنے والے نہیں دیکھتے۔ اب ابو بکر و عمر اور عثمان و علی کی آنکھ کسی کو نصیب ہو اور کوئی اپنا ہو جائے تو وہ آج بھی دیکھتا ہے، اور کوئی پرایا رہے تو وہ نہیں دیکھتا۔ پہلے پرائے بھی دیکھتے تھے، اب پرایوں سے اوجھل کر دیا، اپنوں سے پردہ اٹھا دیا۔ تو اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ فیوزات میں کمی نہیں آئی، بلکہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، تمہاری آنے والی ہر بات کی گھڑی پہلی گھڑی سے بہتر ہوگی۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دن بدن حضور کے فیوزات مبارکہ کا عالم بھی جمع سے جمع تر ہوتا جا رہا ہے، دن بدن اضافے پر ہے، کام جوش پر ہے، کمی نہیں ہے، کمی نہیں۔ تو براہ راست بھی نصیب ہو رہا ہے، مگر نصیب والوں ایسے بھی ہیں۔ حضرت شیخ ابو العباس مرسی رحمۃ اللہ علیہ اولیاء اللہ میں سے ایسے بھی ہیں جو فرماتے ہیں لو حجب عنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طرفۃ عین ما عجبت نفسی من زمرۃ المسلمین۔ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دیدار کا اور ہمہ وقت حضور کے جلوہ میں غرق رہنے کا میرا عالم یہ ہے کہ اگر ایک لمحے کے لیے آنکھ جھپکنے کی جو دیر ہوتی ہے، اتنے لمحے کے لیے بھی حضور کا جلوہ اقدس میری آنکھوں سے اوجھل ہو جائے اور چہرہ پاک میری نگاہوں سے اوجھل ہو جائے اور حضور کے دیدار سے ایک لمحے کے لیے بھی محروم ہو جاؤں، تو میں اس لمحے میں اپنے آپ کو مسلمان ہی تصور نہیں کرتا۔ یعنی جو دم غافل سو دم کافر، جو دم غافل سو دم کافر۔ تو دیکھنے والے تو آج بھی جلوہ کرتے ہیں، کوئی خواب میں کرتا ہے، کوئی آج بھی بیداری میں کرتا ہے۔ حضور کے جلوے خواب میں بھی جاری ہیں اور بولیے بیداری میں بھی جاری ہیں، مگر اس وقت آنکھ کی شرط نہ تھی، اب آنکھ کی شرط۔ فرق یہ، اس وقت ابو جہل ابو لہب بھی دیکھ سکتا تھا، اور اب جلوہ تو اسی طرح جوبن پر ہے، مگر اب شرط یہ ہے کہ آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے۔ دیدہ کور کو کیا نظر آئے کیا دیکھے، جو ہے ہی اندھا اسے نظر کیا آئے گا، وہ دیکھے گا کیا؟ اور جسے دکھائی نہیں دے رہا وہ تو یہی پیٹتا رہے گا نا کہ نظر نہیں آ رہا۔ الو ہوتا ہے نا، الو، اس کو دن میں سورج دکھائی نہیں دیتا، اس کی آنکھیں رات کے اندھیرے میں کام کرتی، تو جب وہ اندھیرے میں اس کی آنکھیں کھلتی ہیں اس وقت سورج نظر نہیں آتا، اور جب سورج کے جلوے کا وقت ہوتا ہے اس وقت اس کی آنکھیں بند ہوتی، تو وہ اگر شور مچاتا رہے کہ سورج موجود نہیں، سورج کا جلوہ نہیں، تو نادان الو یہ تیری آنکھ کا قصور ہے، سورج تو جلوہ گر ہے، یہ تو دکھائی دے رہا ہے۔